السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔ ہم بریانی کی پلیٹ پر بک جاتے ہیں، قیمے کے نان پر فریفتہ ہو جاتے ہیں، جیے بھٹو کے نعرے پر مر جاتے ہیں۔ سڑکوں کا جال ہمیں ترقی یافتہ ہونے کے زوم میں مبتلا کر دیتا ہے اور کمریہ لچکا کر ہمارے ہاں تبدیلی آ جاتی ہے۔ ظاہر ہے جب آپ کا اوڑھنا بچھونا، چلنا رکنا، کہنا سننا، دیکھنا دکھانا سبھی ناچ پر منحصر ہو تو ہر جگہ مجرے ہوتے نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حالیہ دنوں جس وبا نے پوری دنیا کو گھیر رکھا ہے، اس سے لڑنے کے لیے، اس سے مارکہ آرائی کے لیے، اس سے دست و گریباں ہونے کے لیے، یا یوں کہیں کہ اس سے جہاد کرنے کے لیے ہمارے گورنر پنجاب جناب لطیف کھوسہ صاحب نے مجاہدین کی ٹولی کو ہائر کیا ہے، جو اس بیماری سے نہ صرف لڑے گی بلکہ میدان کارزار میں اتر کر اپنے ٹھمکوں سے اس بیماری کا قلع قمع، ستیہ ناس اور تیا پانچا کر دے گی۔ جی ہاں، یہ گورنر صاحب اسی پارٹی کے چکا چاند ہیں جنہوں نے حکومت میں آنے سے پہلے خوب ناچ گانا کیا، اور اب حال یہ ہے کہ حکومت میں آنے کے بعد بھی انہیں اگر کچھ سوچتا ہے، کوئی خیال آتا ہے، کوئی احساس ہوتا ہے، کوئی جذبہ ابھرتا ہے تو صرف اور صرف ناچنے کا، کیونکہ ناچ گانا ان کی رگ رگ میں سرایت کر چکا ہے۔ سو جناب سرور لطیف کھوسہ صاحب نے ٹک ٹاک سٹارز کی ٹولی کو اپنے ہاں بلوا کر انہیں اس عالمی وبا کے خلاف لڑنے پر آمادہ کیا، اور یقیناً یہ عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلیں گے، بلکہ مزید کھیلیں گے، کیونکہ کھیلتے تو یہ آ رہے ہیں، اور اب ایک نئے جذبے، نئی لگن اور نئی جد و جہد کے ساتھ ان کی کمریں لچکانا ہمیں اس بیماری سے نجات دلا دے گا۔ ویسے پی ٹی آئی کی حکومت سب سے زیادہ پڑھے لکھے، قابل اور ذہین افراد پر مشتمل ہے۔ آپ مثال لے لیں مراد سعید کی، فواد چودھری کی، یا پھر حالیہ کارنامے کے پیش نظر سرور لطیف کھوسہ کی۔ یہ سب اپنے آپ میں سائنسدان، محقق اور دانشور ہیں۔ یہ کیا کسی اعزاز سے کم ہے کہ جب ساری دنیا پریشان ہے کہ آخر اس بیماری سے کیسے جان چھڑائی جائے، تو ایسی دشوار ترین صورتحال میں بھی ہمارے گورنر پنجاب نے اس کا حل ڈھونڈ نکالا ہے۔ انہیں خراج دیں، انہیں تحسین پیش کریں، انہیں داد دیں۔ یہ بڑے عظیم لوگ ہیں اور صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔